دی پروفٹ از خلیل جبران، آخری قسط۔ پھر ایک مرشد نے سوال کیا، ہمیں دعا کے متعلق کچھ بتا۔ اس نے کہا، تم اپنی مصیبت اور احتیاج کی حالت میں دعا کرتے ہو، کاش تم کمال مسرت اور انتہائی خوشحالی میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ اس وقت جب تمہارے دل میں مسرتوں کا ہجوم ہوتا، تم اس چھوٹے سے مہمان کے لیے بھی کوئی جگہ اپنی خلوت خانے میں نکالتے۔ دعا ہے کیا، سوائے اس کے کہ وہ ایک کیفیت ہے جب انسان اپنے کو فضائے بسیط میں پھیلا دیتا ہے، بچھا دیتا ہے، اور اگر تم اپنی ظلمت کو بھی کسی خلا میں پھینک کر آسودہ ہو جاتے ہو تو تمہارے لیے اپنے نور کو بھی پھیلا دینے میں ضرور ایک حقیقی مسرت ہونی چاہیے۔ اور اگر تمہارے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں کہ اس وقت جب تمہاری روح تم کو دعا کی طرف بلائے تو تم اپنے بہتے ہوئے آنسو لے کر اس کی طرف جاؤ، تو پھر کیا اچھا ہو کہ تمہاری روح تم کو بار بار اکسائے اور بڑھاوا دے اور تم بار بار اس منزل کی طرف جاؤ اپنے آنسو اور اپنی آہیں لے کر، اور بار بار اس سفر سے ہنستے اور مسکراتے واپس آؤ۔ جب تم اس دعا میں مشغول ہوتے ہو، گم ہو جاتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم فضا میں بلند ہو کر ان لوگوں کی روحوں سے متصل ہو جاتے ہو جو عین اس لمحے میں دست بدعا ہوتے ہوں اور جن سے سوائے اس عالم کے تم پہلے کبھی نہ مل سکے ہو۔ پس دعا کے مندر میں تمہارا قدم سوائے اس کیف و وصال کے، اتحاد شیریں کے اور کسی گھر سے نہ رکھا جائے، اس لیے کہ اگر تم اس مندر میں صرف مانگنے اور لینے ہی کے لیے جاتے ہو تو اغلب یہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا، اور اگر تم اس مندر میں محض اپنے عجز کا مظاہرہ کرنے کے لیے جاتے ہو تو تم کو شرما کر واپس آنا ہوگا، اور اگر تم اس مندر میں دوسروں کے حق میں سفارش کرنے کے لیے جاتے ہو تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تمہاری بات سنی جائے۔ بس تمہارے لیے کافی یہ ہے کہ تم اس نامعلوم مندر میں نامعلوم طریقے پر جاؤ۔ میں تمہیں زبان کے لفظوں سے مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں بتا رہا یا بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم۔ اس معبد میں کوئی تمہارے الفاظ کو نہیں سنتا جب تک کہ وہ الفاظ وہی نہ ہوں جو اس معبد کی روح القدس تمہاری زبان سے ادا کرائے، اور میں تمہیں سمندروں اور کوہ و صحرا کی دعائیں سکھا نہیں سکتا مگر تم کہ تمہارے لیے وہ کوہ و صحرا پیدا ہوئے ہیں، خود ہی ان کی دعاؤں کو اپنے دلوں میں پا سکتے ہو، اور اگر تم رات کی تاریکی میں سننے کی کوشش کرو تو تم سمندر کی موجوں اور صحرا کے درختوں کو یہ کہتے سنو گے، اے معبود ہمارے، تو ہمارا ہی وجود پرہ ہے اور ہم تیرا ہی عکس حقیقت ہیں، تیری ہی رضا ہمارے اندر ہے جو حکم دیتی ہے، تیرا ہی جذبہ طلب ہمارے اندر ہے جو ہمیں طلب سکھاتا ہے، تیرا ہی تقاضا وہ ہے جو ہماری راتوں کو، جو تیری راتیں ہیں، دن بنا دیتا ہے، وہ دن جو تیرے ہی دن ہیں۔ ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، اس لیے تو ہماری ضرورتوں سے، ان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے واقف ہوتا ہے، تو ہی ہماری ضرورت ہے، تجھ سے ہماری احتیاج ہے، اور جب تو ہم کو اپنے وجود سے ایک حصہ دے ڈالتا ہے تو وہ سب کچھ دے ڈالتا ہے جو ہم کو ملنا چاہیے، پھر ہم کیا مانگیں۔ پھر ایک بنباسی جو سال میں ایک ہی دفعہ بستی کی طرف آیا کرتا تھا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، ہم سے کچھ عیش کا ذکر کر، اور اس نے جواب دیا، عیش آزادی کا ایک گیت ہے مگر وہ بجائے خود حقیقی آزادی نہیں ہے، وہ تمہاری تمناؤں کا شگوفہ ہے مگر وہ ان کا ثمر نہیں ہے، وہ ایک اسیر قفس کا پرواز ہے مگر وہ فضائے پرواز نہیں ہے، نہ پرواز ہے، کچھ شبہ نہیں کہ عیش آزادی کا ایک گیت ہے، اور میں مسرور ہوں گا اگر تم کو اپنے دل کی امنگوں کے ساتھ یہ گیت گاتے سنوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنا دل اس گیت کے حوالے کر دو۔ اسے بعض نوجوان اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ گویا وہی حاصل زندگی ہے، پھر ان پر تم لوگ نکتہ چینی کرتے ہو اور ان کو جھڑکتے ہو۔ میں نہ ان پر نکتہ چینی کرتا ہوں نہ ان کو جھڑکنا پسند کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ عیش کو جاری رکھیں، اس لیے کہ جب وہ عیش کو پائیں گے تو تنہا نہ پائیں گے، اس کے 7 بہنیں ہیں، اور ان 7 میں سے جو سب سے کم حسین ہے وہ بھی عیش سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ کیا تم نے اس شخص کا قصہ نہیں سنا
وہ درخت کی جڑوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر انہی جڑوں میں چھپا ہوا دفینہ اس کے ہاتھ آیا۔ اور تم میں سے اکثر معمر لوگ عیش رفتہ کو اس طرح پچھتا کر یاد کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک گناہ تھا جس کے مرتکب وہ نشہ اور بدمستی کی حالت میں ہوئے تھے، مگر پچھتانا تو ایسا ہے جیسے دل کی آنکھوں پر زبردستی پٹی باندھ دی جائے۔ وہ گناہ کی سزا نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ لوگ اپنے عیش رفتہ کو شکر گزاری کے ساتھ اس طرح یاد کریں جس طرح وہ سال گزشتہ کی سرسبز کھیتی کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا دل صرف پچھتانے اور افسوس کرنے ہی سے تسکین پاتا ہے تو ان کو اسی طرح تسکین پانے دو۔ اور تم میں سے ایسے ہیں جو اب نہ تو اتنے جوان ہیں کہ عیش کو تلاش کریں اور نہ اتنے معمر کے عیش رفتہ کو یاد کر سکیں۔ تلاش اور یاد ان کو اس قدر خوف زدہ کرتی ہے کہ وہ عیش سے ہر حالت میں نفرت کے ساتھ گریز کرنے لگتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ روح اعلیٰ کو نظر انداز کر دیں یا اس کو دکھ پہنچائیں۔ مگر ان کا ترک لذت بھی عیش ہی کی ایک صورت ہے، اور اس طرح وہ بھی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے درخت کی جڑیں کھودتے ہیں مگر دفینہ پا لیتے ہیں۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جو اپنی روح کو عیش سے محروم کر سکتا ہے؟ کیا جب طوطی رات کی خاموشی میں اپنا گیت گاتی ہے، یا جب کرمکے شب تاب رات کی تاریکی میں چمکتا ہے تو وہ اپنی روح کو آزردہ کرتا ہے؟ اور کیا تمہارا شعلہ یا تمہاری آگ کا دھواں ہوا کے کندھے پر گراں ہو سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ روح ایک بند تالاب یا چہ بچہ ہے جس کے پانی کو تم ایک لکڑی سے متلاطم کر سکتے ہو؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تم ترک لذت کے جوش میں در حقیقت اپنی خواہشوں کو اپنے وجود کے کسی تاریک گوشے میں چھپا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان کا چھپا دینا ہی ان کا ترک کر دینا ہے، مگر کسے معلوم ہے کہ وہ جس کو تم آج بظاہر ترک کرتے ہو کہیں کل کے دامن میں چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو، منتظر اور آمادہ۔ اور روح تو کجا، تمہارا جسم فانی بھی اپنی فطری وراثت یعنی اپنی ضرورتوں سے بے خبر نہیں رہتا، اور تم اس کو بھی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا بربط ہے جس کے تاروں پر اس کی موسیقی رقص کرتی ہے، مگر تمہارے اختیار میں ہے کہ اس بربط سے چاہے ایک دل نواز راگ پیدا کرو یا ایک بے سورا شور۔ اور اب تم دل میں سوچ رہے ہوگے کہ ہم کیوں کر امتیاز کر سکیں کہ عیش میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اپنے کھیتوں میں اور باغوں میں جاؤ، وہاں تم کو معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی کے لیے حقیقی عیش یہ ہے کہ وہ پھولوں سے شہد چوسے، اور پھولوں کا عیش یہ ہے کہ وہ اپنا شہد مکھیوں کی نظر کریں، اور پھولوں کے لیے مکھی محبت کی پیغمبر ہے، اور دونوں کے لیے طلب و تسلیم شرط انبساط ہے۔ اے اہل عرفہ، اپنے عیش میں شہد کی مکھی اور پھول کی داستان کو نہ بھول جاؤ۔ ہمیں حسن کا کوئی تصور بتا، ایک شاعر نے مجمع سے آگے بڑھ کر اس کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، تم حسن کو کہاں پاؤ گے اور کس طرح پاؤ گے، الا یہ کہ وہ خود ہی تمہیں راستے میں مل جائے یا تمہاری رہنمائی کے لیے کوئی اشارہ کرے، اور تم کس طرح اس کا ذکر زبان پر لا سکو گے، الا یہ کہ وہ تمہاری ہی زبان سے اپنی گفتار کا چشمہ جاری کرے۔ مجروح اور اذیت نصیب کہتے ہیں کہ حسن مہربان ہے اور اس کی گرفت بہت نرم ہے، ایک شرمائی ہوئی نوجوان عورت کی طرح جو اپنے پہلوٹے کو گود میں لے لیے ہو، وہ آنکھیں نیچے کیے ہمارے درمیان گزرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، حسن طاقت کا ایک خوفناک دیوتا ہے، ایک طوفان کی طرح وہ ہمارے قدموں کے نیچے زمین کو اور ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو ہلا ڈالتا ہے۔ اور وہ جو تھکے ہوئے اور فروماندہ ہیں کہتے ہیں حسن ایک مدھم آواز ہے، ایک ہلکا راگ ہے جو ہماری روح کے اندر آہستہ آہستہ ترنم پیدا کرتا ہے۔ اس کی آواز ہماری خاموشیوں میں اس طرح جھجکتی ہوئی اٹھتی ہے، مگر جو لوگ بے چین ہیں اور اس اضطراب ذوق میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پہاڑ کی وادیوں میں گرجتے سنا ہے، اور اس کی گرج کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور بڑے بڑے پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ اور شیروں کی دھاڑ بھی سنی ہے۔ شب کے وقت بستی کے چوکیدار کہتے ہیں حسن صبح کو مشرق سے بیدار ہو کر آئے گا، اور دوپہر کے وقت کھیتوں میں مزدور اور راستوں پر مسافر کہتے ہیں ہم نے غروب آفتاب کے وقت
حسن کو آسمان کے دریچے سے زمین کی طرف جھانکتے دیکھا ہے، اور موسم سرما میں وہ لوگ جن کے دروازوں پر برف کے انبار لگے ہوتے ہیں کہتے ہیں حسن موسم بہار کے ساتھ پہاڑیوں پر رقصاں اور وادیوں میں کھیلتا ہوا آئے گا، اور موسم گرما کی تپش میں کھیت کاٹنے والے کہتے ہیں ہم نے خزاں کے گرتے ہوئے پتوں میں اس کا رقص دیکھا ہے، اور ہم نے اس کی زلفوں میں برف کے سفید گالے الجھے ہوئے دیکھے ہیں۔ تم لوگ کس کس عنوان سے حسن کا ذکر کرتے ہو، لیکن در حقیقت تم حسن کا ذکر ہی کب کرتے ہو؟ تم تو محض اپنی ان ضرورتوں اور خواہشوں کا ذکر کرتے ہو جو پوری نہیں ہوئیں۔ مگر حسن ضرورت اور خواہش نہیں ہے، وہ صرف ایک کیف ہے، ایک کیف اعلیٰ۔ وہ پیاسے کے خشک ہونٹوں اور سائل کا پھیلا ہوا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ دل ہے، جوش طلب سے پر اور گرمایا ہوا۔ وہ ایک روح ہے، مسحور اور شیدا۔ نہ وہ مندر کی کوئی مورتی ہے جس کو تم دیکھ سکو، نہ وہ کوئی گیت ہے جس کو تم سن سکو، بلکہ وہ ایک نقش تصور ہے جس کو تم آنکھ بند کر کے دیکھ سکتے ہو، ایک راگ ہے جس کو تم کان بند کر کے سن سکتے ہو۔ نہ کسی پنجے میں الجھا ہوا پر ہے، بلکہ ایک باغیچہ ہے، سدا بہار، فرشتوں کی ایک سنگت ہے جو ہمیشہ فضا میں منڈلاتی رہتی ہے۔ اے اہل عرفہ، حسن حیات ہے، یعنی جب وہ اپنا مقدس چہرہ بے نقاب کر دے، مگر تم مظہر حیات ہو، اور تم ہی وہ نقاب ہو جو اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے ہے۔ حسن عبدالآباد ہے جو ہمیشہ اپنا عکس آئینہ حیات میں دیکھتا ہے، اور تم ہی حسن ابد ہو، اور تم ہی آئینہ حیات ہو۔ پھر ایک ملا نے کہا ہم سے مذہب کا کچھ ذکر کر۔ اس نے کہا تو کیا آج میں نے سوائے مذہب کے کچھ اور بھی بیان کیا ہے؟ کیا تمہارے ان اعمال و خیالات سے جن کا میں ذکر کرتا رہا ہوں مذہب کوئی الگ چیز ہے؟ اور کیا وہ بھی جو اعمال و خیالات سے بعید ہو مذہب سے خارج ہے؟ ہر لمحہ روح کے اندر پیدا ہونے والا وہ نقش حیرت جو ہر حال میں ایک نمو رکھتا ہے، تم پتھر توڑ رہے ہو تب بھی، اور تم کرگے میں کام کر رہے ہو تب بھی، کیا وہ مذہب کے سوا کچھ اور ہے؟ کون ہے جو اپنے اعمال کو اپنے ایمان سے جدا کر سکے، یا اپنے اشعال کو اپنے عقائد سے الگ رکھ سکے؟ کون ہے جو اپنی زندگی کی ساعتوں کو اپنے سامنے پھیلا کر کہے یہ ساعت خدا کے لیے ہے، یہ میرے لیے، یہ میری روح کے لیے، اور یہ میرے جسم کے لیے؟ تمہاری تمام ساعتیں پرندے کے بازو ہیں جو زندگی کی فضا میں تمہاری حرکت کے ساتھ متحرک رہتے ہیں۔ وہ گروہ جو اپنے اخلاق حسنہ کو اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح ایک عمدہ پوشاک، اس گروہ کے سب لوگ اگر ننگے ہی رہیں تو بہتر ہے، تاکہ ہوا اور سورج ان کی کھال میں سوراخ کر دیں۔ اور وہ شخص جو اپنے عمل کو اصولوں یا کسی مخصوص علم الاخلاق کے ماتحت رکھتا ہے، وہ گویا اپنے حسین پرندے کو ایک قفس میں بند کر دیتا ہے۔ قدرت کا آزاد نغمہ وہ نہیں ہے جو قفس کی تیلیوں اور تاروں سے ٹکرا کر باہر آ سکے، اور وہ شخص جس کے لیے عبادت ایک دریچہ ہے کہ وہ کبھی کھول دیا گیا اور کبھی بند کر دیا گیا، اس شخص نے اپنی روح کا آشیانہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ محل جس کے دریچے مشرق سے مغرب تک کھلے رہتے ہیں، تمہاری روزانہ زندگی کا ماحول جس کے اندر تم کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، تمہارا معبد اور تمہارا مذہب ہے۔ جب کبھی تم اس معبد میں داخل ہو تو اپنی ساری پونجی اپنے ساتھ اندر لیتے جاؤ، ہل، بھٹی، کلہاڑی، ہتھوڑا، بانسری، نیز وہ سب سامان جو تم نے اپنی ضروریات یا اپنے عیش کے لیے تیار کیا ہو، اس لیے کہ اس دنیا تسلیم میں تم اپنی کامیابیوں سے بلند تر جا سکتے ہو، نہ اپنی ناکامیوں سے پست تر گر سکتے ہو۔ اور اپنے ساتھ تمام انسانوں کو لے جاؤ، اس لیے کہ نہ تم ان سب کی امیدوں اور آرزوؤں سے بلند تر اڑ سکتے ہو، نہ ان کی مایوسیوں سے پست تر گر سکتے ہو۔ اور اگر تم اپنی وجہ حیات کو پہچاننا چاہتے ہو تو مہم حل نہ کرو، بلکہ اپنے گرد و پیش دیکھو۔ غالباً تم اس بانی حیات کو بچوں کے ساتھ کھیلتے پاؤ گے۔ فضا میں دیکھو، غالباً تم اس کو بادلوں میں بجلی کے دامن میں ہنستا ہوا پاؤ گے۔ تم اس کو برق کے دامن میں بازو پھیلائے اور
چادر باراں کے ساتھ زمین پر اترتے دیکھو گے۔ تم پھولوں میں اس کو مسکراتے اور درختوں کے پتوں میں اس کو اشارے کرتے پاؤ گے۔ اس کا پا لینا اتنا مشکل نہیں جتنا تم نے اس کو بنا دیا ہے۔ مذہب کا نیا ہیولہ نہ بناؤ۔ مذہب صرف پیش پا افتادہ زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو نئے کپڑے نہ پہناؤ، اس کی تصویروں میں رنگ نہ بھرو۔ اس کی فطرت کا رنگ وہی ہے جو تمہاری فطرت کا، اور یہ تمہارے لیے بالکل کافی ہے۔ اچھا تو اب کچھ موت کا بھی حال سنا دے، ایک فقیر نے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ موت کا حال معلوم کرو؟ اس نے سوال کیا۔ پھر اس نے کہا، مگر تم کیوں کر اس راز کو پاؤ گے تا وقتے کہ تم قلب زندگی میں اس کی جستجو نہ کرو۔ وہ قلب زندگی کا ایک دفینہ ہے، مگر وہ اتنا ہی کھلا ہوا راز ہے جس کا درک زندگی۔ مگر تو جس کی آنکھیں صرف رات ہی کو روشن ہوتی ہیں، دن کے نور کا راز کیوں کر سمجھے؟ اگر تم موت کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو تو زندگی کے لیے اور جو کچھ زندگی میں ہے اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دو، اس لیے کہ موت اور زندگی بالکل ایک چیز ہیں، ایک ہی نوع ہیں۔ جس طرح سمندر اور دریا تمہاری ہی امیدوں اور خواہشوں کی گہرائی میں دریائی حیات کے متعلق تمہارا خاموش علم مستور ہے، اور جس طرح برف کے انبار کے نیچے درخت کا بیج دبا ہوا موسم بہار کے خواب دیکھتا ہے اور آنے والے عہد کا منتظر رہتا ہے، اپنے آغوش میں زندگی کے سارے خزانے لیے ہوئے، اسی طرح اپنے خوابوں پر بھروسہ کرو، انہی کے اندر عبدالآباد کا دروازہ پوشیدہ ہے۔ موت کا خوف تمہارے دلوں میں ایسا ہے جیسے اس چرواہے کا دغدغہ جو اپنے راجا کے روبرو کھڑا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھے گا، مگر پھر بھی وہ گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ لیکن کیا اس چرواہے کے کانپتے ہوئے جسم کے اندر مسرت کی حرارت موجود نہیں ہے؟ کیا ہر حال میں اس کا خوف اس کی مسرت پر غالب نہ آ جائے گا؟ اور موت ہے کیا سوائے اس کے کہ برف کے ایک تودے کی طرح تمہارا جسم دھوپ میں کھڑا ہو اور خورشید عالمتاب اس کو گھلا کر بہا دے، وہ گھل کر ویسا ہی پانی ہو جائے جیسا کہ پہلے تھا، اور وہ پانی پھر اسی طرح دریا میں جا کر مل جائے جس طرح پہلے تھا، اور وہ دریا پھر سمندر کی وسعت اور گہرائی میں اپنے کو فنا کر دے، اور دم نکلنے کے کیا معنی ہیں سوائے اس کے کہ نفس اپنی مضطربانہ آمد و رفت سے آزاد ہو کر فضا میں پھیل جائے اور بغیر کسی پابندی کے اڑتا پھرے جستجو میں کمال مطلق کی۔ پھر جب تم دریائے خاموشی سے ایک گھونٹ پی لو گے تو تمہارا نغمہ اسی دن ماورائے حیات بلندیوں پر پھیل جائے گا، اور جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ گے اس وقت دراصل پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوگی اور زمین تم کو اپنے آغوش میں لپیٹ لے گی۔ اس وقت تمہاری فطرت رقص شروع کر دے گی محیط ابد میں۔ انہی باتوں میں شام ہو گئی اور عارفہ نے کہا، مبارک ہے یہ دن اور یہ جگہ کہ تیری روح ہم سے ہم کلام ہوئی۔ اس نے کہا، تو کیا میں صرف کہنے ہی والا تھا، کیا میں سننے والا نہ تھا؟ یہ کہہ کر وہ معبد کی سیڑھیوں سے اترا اور تمام لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور وہ اپنے جہاز کے پاس پہنچ گیا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز کے عرشہ پر کھڑے ہو کر اس نے پھر اہل عرفہ کے مجمع پر ایک نظر کی اور بلند آواز سے کہا، اے اہل عرفہ، ہوا مجھ سے کہتی ہے کہ میں اب تم سے رخصت ہو جاؤں، گو کہ میں اتنا جلد باز نہیں ہوں جتنی کہ ہوا ہے، تاہم جانا تو اب مجھے ضرور ہے۔ میرے پاس ہوا کی موجیں دعوت لے کر آ رہی ہیں، میں کیوں کر اس دعوت کو رد کروں؟ مگر آخری سلام سے پہلے دو لفظ تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم جیسے آوارہ گرد جو ویران راستے اور لکو دک صحرا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم جس جگہ اپنی زندگی کا ایک دن ختم کرتے ہیں وہاں دوسرا شروع نہیں کرتے، اور آفتاب کبھی کسی صبح کو ہمارا مسکن ایک ہی جگہ نہیں پاتا، وہ غروب کے وقت ہم کو ایک جگہ چھوڑتا ہے اور طلوع کے وقت کسی دوسری جگہ پاتا ہے۔ اس وقت بھی جب دنیا محو خواب ہوتی ہے، ہم جیسے مسافر چلتے رہتے ہیں۔ ہم ایک سخت جان درخت کے تخم ہیں، اور ہماری فطرت کی تکمیل میں یہ عادت و دیت ہے کہ ہم ہوا کے حوالے ہوں اور ہوا ہی میں منتشر ہو جایا کریں۔ بہت مختصر زمانہ تھا جو میں نے تم لوگوں کے ساتھ گزارا، اور بہت تھے وہ الفاظ جو میں نے تم سے کہے، اور بہت مجمل تھا وہ پیام
جو میں نے تم کو پہنچایا، لیکن اگر میری آواز تمہارے کانوں میں اور میری محبت تمہارے دلوں میں معلوم ہونے لگے تو پھر میں تمہاری طرف آؤں گا اور پھر ایک دفعہ وہی پیام تم کو سناؤں گا۔ ہاں، جب سمندر کی موجیں اس ساحل کی طرف واپس ہوں گی تو میں انہی کے ساتھ پھر آؤں گا، اور خواہ موت میرے وجود پر پردے ڈال دے اور سکوت عظیم مجھے اپنی گود میں لپٹا لے، لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ اور تمہارے ادراک میں اپنی جگہ تلاش کر لوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ میری گفتگو ناکام نہ ہوگی، اور وہ مستقبل جو تم سے اتنا ہی قریب ہے جس قدر کہ ماضی دور ہے، وہ مستقبل پیام کو زیادہ صاف الفاظ میں اور ایسے راز گفتار کے ساتھ جو تمہارے خیالات سے نسبت قریب رکھتا ہو واضح اور روشن کر دے گا۔ اگر میرے پیام میں حق موجود ہے، حق کا ایک شائبہ بھی موجود ہے، تو یقیناً تم اس کو مستقبل کی پیشانی پر چمکتا ہوا پاؤ گے۔ میں ہوا کے جھونکوں اور موجوں کے جھکولوں کے ساتھ جاتا ہوں، مگر اے اہل عرفہ، عدم کی خلا میں نہیں بلکہ حیات کی مضبوط چٹانوں پر۔ پس اگر آج کا دن تمہاری احتیاج اور میری محبت کو پورا نہیں کرتا تو آج کے دن کو تم آئندہ کے اور ایک دن کے آنے کا وعدہ سمجھو۔ انسانوں کی ضرورتوں میں تغیر ہوتا رہتا ہے، مگر ان کی محبت میں تغیر نہیں ہو سکتا، نہ ان کی یہ خواہش کہ ان کی محبت ان کی ضرورتوں کو پورا کرے متغیر ہو سکتی ہے۔ پس یاد رکھو کہ میں بھی انسان ہوں تمہاری ہی طرح، محبت اور محبت کی احتیاج میرے بھی دل میں ہے، اس لیے میں اس سکوت عظیم کے دامن میں آرام لے کر بار بار تمہاری طرف واپس آتا رہوں گا۔ وہ کہر جو طلوع آفتاب کے وقت اپنی جگہ شبنم کو چھوڑ کر اڑ جاتا ہے، وہی کہر اوپر جا کر سمٹ جاتا ہے اور سمٹ کر بادل بن جاتا ہے اور بادل بن کر بار بار برستا ہے، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ رات کی خاموشی اور تاریکی میں میں تمہاری سڑکوں پر پھرتا رہوں، اور میری روح اکثر تمہارے گھروں میں داخل ہوئی ہے، اور جب تم سوئے ہوتے تھے تو میں اکثر تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر مسکراتا رہا ہوں۔ میں نے تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر جب تم سویا کرتے تھے دعائیں مانگی ہیں، تمہارے دل میں میرے دل کے اندر دھڑکے ہیں، اور تمہارا سانس میرے سانس سے بغل گیر ہوتا رہا ہے، اور تمہاری نظریں میری آنکھوں میں سمائی ہیں۔ پس میں تم سب کو پہچانتا ہوں، میں تمہاری مسرت اور تمہارے درد سے واقف ہوں۔ سوتے میں اکثر خواب جو تم نے دیکھے ہیں وہ میرے خواب تھے، جو بیداری کی حالت میں دیکھا کرتا تھا، اور میں تمہارے درمیان اس طرح رہا ہوں جس طرح پہاڑیوں کی گود میں ایک لبریز جھیل۔ پہاڑ کی چوٹیوں کا عکس میں نے تمہارے اندر، تمہارے تصورات کے ڈھلوان چٹانوں پر، اور تمہارے افکار اور تمہاری تمناؤں کے گزرتے ہوئے قافلوں میں پیدا کیا۔ میری خاموشیوں میں تمہارے بچوں کا تبسم دریا کی دوغیانی کی طرح داخل ہوتا تھا، اور تمہارے نوجوانوں کے ارمان موجوں کی طرح آتے تھے، اور میرے وجود کی گہرائیوں میں وہ دریا اور وہ موجیں آج تک اپنا گیت گا رہی ہیں۔ مگر ایک چیز اور بھی جو اس تبسم سے شیریں تر اور ان تمناؤں سے قوی تر تھی میرے اندر داخل ہوئی، وہ خود تمہارا لا انتہا وجود تھا، وہ وجود محکم جس کے اندر تمہارا جسم محض مٹھی بھر گوشت اور پوست ہے، وہ وجود جس کے ساز کے نغموں میں تمہارا ترنم ایک خفیف دھمک سے کچھ زیادہ نہیں۔ اسی وجود بے نہایت کے اندر تم بے نہایت اور بے کران بن جاتے ہو، اور اسی کے اندر میں نے تمہاری اصل کو پہچانا اور اس اصل سے محبت کرنا سیکھا۔ اتنے فاصلے محبت طے کرتی ہے جب وہ اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ کون سی تمنا، کون سی توقع، کون سا قصور ہے، کون سا تصور ہے جو اس فاصلے سے زیادہ فاصلہ طے کر کے شاہ بلوط کے ایک دیو قامت اور استوار درخت کی طرح جس پر پھولوں کی بیل پھیلی ہوتی ہے تمہارے اندر وہ وجود محکم قائم ہے۔ اسی کی قوت تمہیں زمین پر قائم رکھتی ہے، اور اسی کی مہک تمہیں خلائے بسیط میں بلند کرتی ہے، اور اسی کی ابدیت میں تمام عمر جاوداں پاتے ہو۔ تم سے کہا جا چکا کہ تمہاری زنجیر کی ہر کڑی کمزور ہے، لیکن یہ تو صرف نصف حقیقت ہے۔ تمہاری زنجیر کی ہر کڑی جس قدر کمزور ہے اسی قدر مضبوط بھی ہے۔ کسی ایک حقیقت یا جزوی عمل سے تمہاری مجموعی اہلیت کا اندازہ کرنا ایسا ہے جیسے سمندر کی طاقت کا اندازہ اس کی سطح کے جھاگوں یا بلبلوں سے کیا جائے۔
ہاں تم سمندر ہو، بڑے بڑے جہاز تمہارے ساحل پر مد و جزر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن تم سمندر کی طرح اپنی حدود کے اندر بند ہو۔ تم اپنے مد و جزر کی رفتار کو تیز کرنے پر قادر نہیں ہو، تاہم مد و جزر تمہارا ہے۔ تم دنیا کے موسموں کی مثل ہو کہ سرما بہار کو آنے نہیں دیتا، مگر بہار اسی کے اندر بیٹھی ہوئی مسکراتی ہے اور بے صبر نہیں ہوتی۔ یہ نہ سمجھو کہ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بات کو آپس میں ایک دوسرے سے کہو، دیکھا اس نے ہماری کس قدر تعریف کی، وہ صرف خوبیوں ہی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تم میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تو در حقیقت انہی الفاظ میں تم سے باتیں کرتا ہوں جو خود ہمارے ہی اندر پیدا ہوتے ہیں، جن کے معنی تمہارے ہی اندر محفوظ ہیں، اور علم کا جو سرمایہ الفاظ ہمارے لیے لے کر آتے ہیں وہ ہے کیا اس علم کے مقابلے میں جو بغیر الفاظ کے ہم کو عطا ہوتا ہے؟ تمہارے اور میرے الفاظ یاد ماضی کے رکے ہوئے پانی کی موجیں ہیں جو عہد گزشتہ کے بند پانی میں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ عہد قدیم کی تاریکیوں کی وہ موجیں ہیں جن کا دامن عہد جدید کے نور سے کبھی کبھی چھو جاتا ہے۔ اہل عقل و فہم جن کی کشتیاں ان موجوں پر سوار ہوتی ہیں تم کو اپنے عقل و فہم سے اپنا حصہ دیتے ہیں۔ میں خود تمہاری عقل سے اپنا حصہ لینے آیا تھا، اور دیکھو میں نے وہ پایا جو عقل و فہم سے بھی برتر اور افضل ہے، یعنی روح کا وہ شعلہ قدیم جو تمہارے اندر روشن ہے اور روز بروز روشن تر ہوتا جاتا ہے۔ تم جب اس شعلہ ازل کی وسعت سے بے خبر ہو کر اپنی عمر کے اختصار کا ماتم کرتے ہو تو نہیں سمجھتے کہ ایک حیات تازہ ہے ہر حیات قدیم کے ساتھ، جو ان اجسام فانی میں سرگرم جستجو ہے جو قبر کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ مگر میری دنیا میں قبروں کا نام و نشان بھی نہیں۔ میری دنیا میں نہ موت ہے، نہ قبر، نہ مقبرہ، نہ کفن۔ یہ تمہارے پہاڑ اور میدان بچوں کے گہوارے ہیں، زندگی کی صرف پہلی ہی سیڑھی ہیں۔ جب تم ان میدانوں اور کھیتوں میں گزرو جہاں تم نے اپنے باپ دادا کو سپرد خاک کیا تھا تو تفکر کرو، تم ان میدانوں اور کھیتوں میں ماضی کو سوتے ہوئے اور مستقبل کو رقص کرتے پاؤ گے، اور مستقبل کا دامن تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اکثر تم بھی رقص کرتے ہو اور اس طرح زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہو، مگر تم جانتے نہیں کہ رقص کے اندر بھی کچھ ہے جس کو رقص کرنا چاہیے۔ میرے علاوہ بہت سے تمہاری طرف آئے جنہوں نے تم سے سنہری وعدے کیے، اور ان وعدوں کے عوض میں تم نے ان کو اپنا ایمان، اپنی دولت اور اپنی قوت نظر دی۔ میں تمہارے لیے کوئی کامل وعدہ بھی لے کر نہیں آیا، لیکن تم نے میرے ساتھ اتنی فیاضی کی جتنی کبھی مجھ سے پہلے آنے والوں کے ساتھ نہ کی تھی، اس لیے کہ تم نے مجھے زندگی کا ایک عمیق تر کیف اعلیٰ عطا کیا۔ یقیناً کسی انسان کے لیے اس تحفے سے زیادہ قیمتی کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، یعنی جب وہ تحفہ اس کی زندگی کے مقاصد کو خشک اور پیاسے ہونٹوں میں بدل دے، اور ساتھ ہی اس کی ساری زندگی کو آب مصفا کا ایک چشمہ بنا دے۔ اور اس طرح میں نے تمہارے درمیان آبرو پائی اور انعام پایا۔ جب میں اس چشمے پر پیاسا آتا ہوں تو میں اس کے شفاف پانی کو اپنے سے بھی زیادہ پیاسا پاتا ہوں۔ اس کی پیاس یہ ہے کہ وہ بے چین رہتا ہے کہ کوئی پیاسا اس کو پیے، یعنی وہ مجھے پیتا ہے جب میں اس کو پیتا ہوں۔ تم میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ میں مغرور یا شرمیلا یا محجوب ہوں اور اس لیے تمہارے تحفوں کو قبول نہ کروں گا۔ ہاں میں مغرور ہوں جب اجرت لینے کا موقع ہو۔ اجرت میں نہیں لے سکتا، میری غیرت اس گناہ کی مجھے اجازت نہیں دیتی، مگر میں مغرور نہیں ہوں جب سوال ہو تحفہ قبول کرنے کا، اور باوجود یہ کہ میں نے پہاڑیوں میں جنگلی بیر کھا کر اپنا پیٹ بھرا، حالانکہ تم چاہتے تھے کہ میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھوں، اور باوجود یہ کہ میں معبد کی چوکھٹ پر سویا ہوں، حالانکہ تم بہت خوشی سے مجھے اپنے گھر کے نرم بستروں پر جگہ دیتے، لیکن کیا میرے دن اور میری رات اور میری تکلیف اور میری راحت کے متعلق تمہاری محبت آمیز توجہ ہی وہ چیز نہیں ہے جس نے ہر غذا کو میرے منہ میں شیریں بنا دیا اور میری نیند کو بہت دل نواز خوابوں سے معمور کر دیا؟ میں تمہیں دعائیں دیتا ہوں اس لیے کہ تم نے بہت کچھ دیا اور کبھی یہ محسوس نہ کیا کہ تم کیا کچھ دے رہے ہو۔ بے شک وہ کار خیر جو اپنا منہ آئینے میں دیکھتا ہے
پتھر ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ کار خیر جو اپنے لیے اچھے اچھے اور شاندار نام تجویز کرتا ہے ایک لعنت اپنے بطن سے پیدا کرتا ہے۔ اور تم میں سے بعض نے مجھے خلوت پسند سمجھا، گویا میں اپنی تنہائی میں مست ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ شخص تو جنگل کے درختوں سے بیٹھا ہوا مشورے کیا کرتا ہے اور انسانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر ہماری بستی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ تو غاروں میں اپنی دنیا ہم سے الگ بناتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں پہاڑوں پر چڑھتا تھا اور تنہائی کے دور و دراز مقامات پر پھرا کرتا تھا، مگر میں تم کو کیوں کر دیکھ سکتا، کیوں کر تمہارا مطالعہ کر سکتا اگر تم کو بلندی اور فاصلے سے نہ دیکھتا؟ کوئی کیوں کر کسی کے قریب ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس سے دور نہ ہو؟ اور یہ بھی سچ ہے کہ میں جنگل کے درختوں سے مشورے کرتا رہا اور غاروں کی تاریکی میں بیٹھا رہا، مگر درخت تو فطرت کی اولاد نرینہ ہے۔ ان سے بہتر کون فطرت سے واقف ہے، اور ان سے بہتر کون میرے اور فطرت کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے؟ اور غاروں کی تاریکی میں نے جو کچھ تمہارے متعلق دیکھا وہ تمہارے گھروں کی روشنی میں کیوں کر دیکھ سکتا؟ اور بعض نے تم میں سے مجھے پکارا، زبان سے نہیں، کسی اور طرح، اے اجنبی اسیر الحصول بلندیوں کے تمنائی، تو ان چوٹیوں پر کیوں بیٹھا ہے جہاں عقاب اپنا گھونسلہ بناتا ہے؟ تو اس کی جستجو میں کیوں سرگرداں ہے جو دسترس سے باہر ہے؟ کیا تو طوفان کو اپنی گود میں پکڑ کر بیٹھا لینا چاہتا ہے؟ کیا تو آسمان کے تیز تر پرندوں کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا ہے؟ نیچے آ، چوٹیوں سے اتر، ہمارے اندر شامل ہو جا، اپنی بھوک کو ہماری روٹی سے مٹا، اپنی پیاس کو ہماری شراب سے تسکین دے۔ انہوں نے اپنی روح کی خلوت میں یہ باتیں کہیں، مگر وہ باتیں کسی طرح میرے کان تک بھی پہنچیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی خلوت کامل نہیں تھی، اگر وہ کامل ہوتی تو وہ معلوم کر لیتے کہ جس چیز کی جستجو مجھے آوارہ کر رہی تھی وہ تمہاری ہی عافیت اور تمہارا ہی درد تھا، اور میں تمہارے ہی اس وجود حقیقی کو ڈھونڈتا پھرتا تھا جو آسمان پر کھیلتا ہے، مگر شکاری خود بھی شکار تھا، اس لیے کہ میرے بہت سے تیر میری کمان سے نکل کر میرے ہی سینے میں لوٹ آئے، اور جس کو تم ہوا پر دوڑتے دیکھتے تھے وہ زمین پر بھی رینگتا تھا، اس لیے کہ جب میرے پر آسمان پر پھیلتے تھے تو اس کا سایہ زمین پر ایک کچھوے کی طرح حرکت کرتا تھا، اور میں جو ایمان والا تھا مذبذب بھی تھا، اس لیے کہ اکثر میں نے اپنی انگلی اپنے ہی زخم کے اندر ڈالی تاکہ میں تمہارے حال سے زیادہ واقف ہو سکوں۔ اور آج اس علم کی بنا پر جو مجھے حاصل ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنے جسموں کے اندر مقید ہو، نہ اپنے گھروں اور کھیتوں میں۔ غاروں کی تاریکی اور پہاڑوں کی چوٹیاں اور عقاب کے گھونسلے تمہاری دسترس سے بھی باہر نہیں ہیں، مگر یہ بات تمہیں معلوم نہیں، بلکہ وہ جو تمہارا وجود حقیقی ہے وہ پہاڑوں سے بلند تر اور ہوا سے وسیع تر ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سردی سے بچنے کے لیے دھوپ میں رینگتی ہو یا اپنی حفاظت کے لیے تاریک سوراخوں میں گھس جاتی ہو، بلکہ وہ چیز، وہ آزاد روح کچھ ایسی ہے کہ دنیا کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے، رنج، غم، مسرت، راحت، درد، محبت، دشمنی، سب کو اپنے پردوں میں لپیٹے ہوئے آکاش میں ہر لمحہ متحرک ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ میرے یہ الفاظ مبہم اور مجمل ہیں تو اس کو یوں ہی رہنے دو، ان کو واضح کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو۔ یہ الفاظ اپنے معنی کا دفتر خود ہی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ الفاظ بھی انسانوں کی طرح ایک زندگی رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ خود ہی عریاں ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کی ابتدا مبہم اور ادخافی ہوتی ہے، آغاز کی صورت غیر معین ہوتی ہے، ایک سایہ ہوتا ہے، ایک دھواں ہوتا ہے، جسم اور صورت سے محروم، مگر اس آغاز کا انجام ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مبہم اور دخانی حالت ایک صورت حال سل کرتی ہے اور پھر ایک دن وہ صورت تکمیل پاتی ہے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محض اپنی ابتدا سمجھ کر یاد رکھو اور انتہا کا صبر اور ایمان کے ساتھ انتظار کرو۔ زندگی کا سارا اثاثہ ایک ظلمت عدم میں پیدا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا آئینہ نہیں جس میں اس کا آغاز اپنا عکس ڈال سکے، مگر آئینہ ظلمت کے انحطاط کی ایک منزل ہے۔ اس منزل کے آگے ایک نور ہے، پھر ایک اور نور، پھر ایک اور نور۔ یہ سب منزلیں تمہاری زندگی کی ہیں، اور جب تم مجھے
یاد کرو تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ بھی یاد رہے کہ تمہارے اندر جو عنصر سب سے زیادہ کمزور اور منتشر نظر آئے وہی سب سے زیادہ قوت اور استحکام کی علامت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمہارے گوشت و پوست کو جو نسبتاً تمہارے جسم کا قوی ترین حصہ ہے، تمہارا سانس قوی بناتا ہے اور قوت بخشتا ہے، مگر سانس ہی بظاہر سب سے زیادہ کمزور ہے اور غیر استوار ہے، اور وہ جس نے تمہارے شہروں اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس سب کی بنیاد ڈالی تھی، کیا محض ایک خواب نہ تھا جس کو تم سب بھول گئے؟ اور اسی خواب کی ریشمی ڈوری یہ تمہارا سانس ہے۔ اگر تم سانس کے مد و جزر کو سمجھ سکو تو پھر تم کسی چیز کی جستجو نہ کرو گے، تمہارا علم مکمل ہو جائے گا، اور اگر تم خواب آغاز کی اسی ڈوری کو اپنی عقل کی انگلیوں میں پھانس لو تو پھر تمہاری کوئی حاجت باقی نہ رہے گی، مگر ابھی تم نہ دیکھتے ہو، نہ سنتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، اور بہتر بھی یہی ہے۔ جو نقاب تمہاری آنکھوں پر پڑی ہوئی ہے اس کو وہی اٹھائے گا جس نے ڈالا تھا، اور جو مٹی تمہارے کانوں میں بھری ہوئی ہے اس کو اسی ہاتھ کی انگلیاں نکالیں گی جس نے وہ مٹی بھری تھی۔ پھر وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے اور تم سنو گے، اور اس وقت تم کو کچھ افسوس نہ ہوگا کہ تمہاری نظر کیوں کمزور تھی اور تم کیوں بہرے تھے، اس لیے کہ اس دن موجودات کا راز تم پر واضح ہو جائے گا، تمہیں اپنے آغاز خفی کا انجام جلی حروف میں معلوم ہو جائے گا، اور تم ظلمت کو بھی جو تمہارا آغاز تھا اتنا ہی مبارک و مسعود سمجھو گے جتنا کہ نور کو جو تمہارا انجام ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر اس نے اپنے گرد نظر کی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جہاز کے ملاح اپنے پتواروں پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور کبھی کھلے ہوئے بادبانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی سمندر کی وسیع سطح پر اپنی حد نظر تک۔ اور پھر اس نے کہا، میرے جہاز کا ناخدا کس قدر صبر والا ہے۔ باتیں موافق چل رہی ہے، پتوار متحرک ہیں اور ہاتھ کا اشارہ چاہتے ہیں، مگر وہ خاموشی کے ساتھ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے تمام ملاحوں نے جن کے کان سمندر کی موسیقی سے آشنا ہیں کس قدر توجہ سے میری سب باتیں سنی ہیں۔ اب میں ان کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں گا، میں تیار ہوں۔ پہاڑیوں کا چشمہ سمندر تک پہنچ گیا اور بچہ اپنی ماں کی گود میں واپس جاتا ہے۔ رخصت اے اہل عرفہ، آج کا دن ختم ہوا، اور اگر آج کا ایک دن ہمارے لیے کافی نہ تھا تو ہم پھر ادھر آئیں گے اور پھر ملیں گے، اور پھر سب مل کر داتا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے، اور دے اور بہت سا دے، اے داتا ابھی کا سا بھر انہیں، ابھی جھولی خالی ہے، بس بھول نہ جائیو، میں تمہیں پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ کچھ عرصہ بعد، چند ہی روز بعد، میرا ذوق پھر ایک جسم کی ترتیب کے لیے خاک اور جھاگ کا خمیر تیار کرے گا، اور چند ہی روز بعد جب میں آکاش کے کندھے پر ایک لمحہ آرام لے چکوں گا، پھر ایک عورت مجھے اپنے بطن سے پیدا کرے گی۔ رخصت تم سے اور اس جوانی سے جو میں نے تمہارے ساتھ بسر کی۔ رخصت کل ہی ہم سب ایک عالم رویا میں ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے، تم اپنی تنہائی میں میرے لیے اپنے گیت گا رہے تھے اور میں تمہارے لیے آسمان پر ایک مینار بنا رہا تھا۔ آج ہم بیدار ہو چکے ہیں، اب ہماری نیند باقی نہیں، اور سورج اونچا ہو چکا ہے، دن ڈھلنے لگا، اور اس لیے ہم کو جدا ہونا ضروری ہے، مگر اس ماضی کی ہلکی روشنی میں ہم پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، پھر بہت سی باتیں کریں گے، پھر تم میرے لیے اپنا گیت گاؤ گے، پہلے گیت سے بھی زیادہ دل نواز، اور پھر میں تمہارے لیے آسمان پر ایک مینار بناؤں گا، پہلے مینار سے بھی بلند تر۔ یہ کہہ کر اس نے ملاحوں کی طرف اشارہ کیا۔ ملاحوں نے لنگر اٹھا لیا اور جہاز مشرق کی طرف حرکت کرنے لگا۔ اس وقت بستی والوں کے مجمع سے ایک شور بلند ہوا جو رات کی ابتدائی ظلمت کے سینے کو چیرتا ہوا سمندر کی سطح پر گزر گیا۔ صرف ایک عورت عارفہ تھی جو خاموش تھی، اس کے لبوں سے نہ کوئی آہ نکلی، نہ اس نے حرف وداع زبان سے نکالا۔ اس کی آواز نے بستی والوں کی آواز میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ جہاز کے بادبانوں پر نظر جمائے رہی تاں کہ وہ کہر میں غائب ہو گیا، اور جب سب لوگ منتشر ہو گئے تب بھی وہ دیر تک ساحل پر کھڑی رہی، اور اس کا دل گئے ہوئے مسافر کے ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ چند ہی روز بعد جب میں آکاش کے کندھے پر ایک لمحہ آرام لے چکوں گا، پھر ایک عورت مجھے اپنے بطن سے پیدا کرے گی۔